بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ پاکستان کے ایک نجی ٹیلی ویژن پر جب ایک خاتون نے وہاں پر موجود مہمانوں سے کچھ سوال کیا، جبکہ وہ نشستی سوال کی تھی اور سوال کے جواب پر کافی ناچاقی ہوئی، اور ناچاقی کی وجہ یہ تھی کہ ایک صاحب جو وہاں پر مہمان تھے یعنی ساحل ادیم صاحب، انہوں نے فرمایا کہ 95% خواتین جاہل ہیں۔ اس پر خاتون نے احتجاج کیا اور کہا کہ معافی مانگنی ہوگی، اور وہیں پر ایک شاعر اور ادیب صاحب بھی موجود تھے، تو انہوں نے بھی بڑی شدت کا مظاہرہ کیا۔ تو سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں اور ان دونوں حضرات سے بعرض ادب اور معذرت یہ درخواست کریں کہ بھائی، اسلام سے دور کرنے کے لیے ملا کافی ہیں۔ جو حرکتیں اس وقت مساجد اور مدارس میں لڑکوں کی عزتیں لوٹنے کی صورت میں اور پھر دہشت گردی کی صورت میں ہو رہی ہیں، وہ لوگ کافی ہیں لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے۔ اب بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ موٹیویشن اسپیکر بھی کوئی ایسی باتیں کریں، اور اس زمانے میں شاعر اور ادیب، جبکہ سابقہ زمانے میں شاعر اور ادیب بہت شائستگی کے ساتھ گفتگو کرتے تھے اور ان کا طرز تکلم نرم ہوتا تھا۔ اور پھر بات یہاں تک آئی کہ آپ کو طاغوت کے معنی کا علم ہے یا نہیں۔ یہ طاغوت کا جو موضوع ہے بلا شک قرآن مجید میں ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کو ہر چیز کا علم ہو۔ مثال کے طور پر اس وقت آپ کے سامنے کنز العمال ہے، اور جلد نمبر ہے، حصہ نمبر ہے 2 اور صفحہ نمبر ہے 574، اور یہاں پر موضوع یہ ہے کہ جب سورہ عبسہ کی آیت نمبر 31 کی ایک دفعہ جناب عمر نے تلاوت کی، تو اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ فاکہہ کا معنی تو ہمیں پتہ ہے، لیکن ابا کا معنی نہیں پتہ، فاکہۃ و ابا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اس کے بارے میں سوال بھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یہی موضوع تفسیر قرآن العظیم میں یعنی تفسیر دمشقی میں جلد نمبر ہے 14 اور صفحہ نمبر ہے 253، اور یہاں پر یہ موضوع ہے کہ یہی سوال جناب ابو بکر سے کیا گیا، فاکہۃ و ابا، تو انہوں نے بھی کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، اور یہی سوال جناب عمر سے بھی ہوا، تو انہوں نے بھی کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں۔ تفسیر ابن کثیر اردو ترجمہ آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ پاؤز کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں حضرات کو بھی فاکہتوں کے بعد جو لفظ ابا اس کے معنی نہیں پتہ تھے۔ تفسیر در منصور بھی تفسیر ماسور اور جلد نمبر ہے 5، اور یہاں پر ایک موضوع ہے کہ جناب ابو بکر سے سوال کیا گیا کلالہ کے بارے میں، تو انہیں بھی اس کا علم نہیں تھا۔ تو اتنی بات واضح ہے کہ عموماً لوگوں کو علم نہیں ہوتا، اگر علم نہ ہو تو اس کے بعد توہین نہیں کرنی چاہیے۔ ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب دعوت دو حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ، یعنی نرم طریقے سے نصیحت کے ساتھ۔ اور اگر یہ دونوں کارآمد نہ ہوں اور بحث تک بات پہنچ جائے تو پھر ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہے وجادلہم باللتی ہی احسن، پھر بحث کرو تو اچھے طریقے سے کرو۔ اب ان حضرات کی جو گرما گرمی ہوئی طاغوت کے موضوع پہ، تو انہوں نے فرمایا کہ طاغوت سب سے بڑا گناہ ہے۔ طاغوت صفت ہے کسی بھی اس شخص کی کہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں ہو، یا رسول اور ائمہ علیہم السلام کے مقابلے میں ہو، اس کی اطاعت گناہ ہے، وہ خود گناہ نہیں ہے۔ اب اگر ایک اسلامک اسکالر کو، کہ جو اپنے آپ کو اسلامک اسکالر سمجھتے ہیں، اگر وہ اس بات کو صحیح نہیں بیان فرما رہے، یا یہ کہ ان سے سبقت لسانی ہوئی، تو اس غلطی کا امکان تو بعض لڑکیوں سے اور بچیوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ ان کا تو دعویٰ نہیں ہے کہ ہم اسلامک اسکالر ہیں۔ اب جب طاغوت کی بات ہو رہی ہے تو اس کا خود ہی ایک جو ورڈ ہے وہ ہے طغیان۔ طغیان یعنی ایک بغاوت، کس سے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور جناب حضرت ہارون علیہ السلام سے، اذهبا الی فرعون انہ طغی، کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے طغیان کیا ہے، سرکشی کی ہے، اور اسی سے ہے طاغوت۔ اب آپ تصور کریں کہ فرعون ایک طاغوت تھا، یہ لڑکی، یہ محترمہ، یہ طاغوت نہیں تھی، ان کو صرف معنی نہیں پتہ تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شاعر اور ادیب، کہ جبکہ عام طور پہ شاعر و ادیب بہت لطیف مزاج کے ہوتے ہیں، انہوں نے بہت ہی سختی سے بات کی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے جناب حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام سے، اذهبا الی فرعون انہ طغی، کہ اس نے طغیان کیا ہے، تم دونوں جاؤ اس کے پاس۔ لیکن اگلی نصیحت کیا ہے، اگلا حکم کیا ہے؟ فقولا لہ قولا لینا، لیکن اس سے نرمی سے بات کر۔ ایک لڑکی کو اگر طاغوت کے معنی نہیں پتا تو اس کی اتنی توہین کی جائے
بہت اچھا کیا اس لڑکی نے کہ اسٹینڈ لیا. اور یہاں اسلام ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر طاغوت کے پاس بھی جاؤ تو نرمی سے بات کرو. وَقُولَا قَوْلًا لَيِّنًا. کیوں؟ تو ارشاد خداوند تبارک و تعالی ہے لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ اس نرم لہجے سے شاید وہ نصیحت لے یا ڈر جائے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ غضب سے ڈر جائے. اب یہاں پر یہ ذہن میں رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب دعوت دینی ہے تو نرمی سے دعوت دینی چاہیے. ہمیں لگتا ہے کہ سو کالڈ دیندار لوگ اس وقت نوجوانوں کے سوالوں سے ڈر، نوجوانوں کو پورا حق دینا چاہیے کہ وہ ہر قسم کا سوال کریں. اگر جواب ہے مولوی ملاؤں کے پاس، دینداروں کے پاس، صحیح. نہیں ہے تو کسی اور کے حوالے کریں، یعنی کوئی اور عالم جواب. نہیں آپ قانے کر سکتے تو اگر آپ اور ہم میں طاقت نہیں ہے نوجوانوں کو قانے کرنے کی تو ان کی بھی ذمہ داری نہیں ہے ہمیں فالو کرنی. ہمارا کام ہے ان کو دعوت دیں، ان تک پیغام پہنچائیں. اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں، جو 95% خواتین جاہل ہیں اس کے بارے میں جو گفتگو ہوئی تو یہ بالکل ایک غلط اور ناشائستہ گفتگو ہے. اس میں پہلی بات تو یہ ہوگی اگر یہ 95% جاہل ہیں تو کس کی وجہ سے جاہل ہیں؟ مثال کے طور پر سب سے زیادہ اگر کم علمی ہے، فرض کر لیتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے بعض گاؤں دیہاتوں میں، کس کی وجہ سے؟ یہ مولوی ملاؤں کی وجہ سے ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں جہالت ہے اور خواتین کے پڑھنے میں رکاوٹ ہیں تو سو کالڈ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں. ہم نہیں کہتے دین کی وجہ سے، سو کالڈ وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواتین کے خلاف بولنا بہت آسان ہے. بلا شک خواتین کے پرابلمز ہیں، ان کو تنگ بھی کیا جا رہا ہے، ان کے لیے پرابلمز بھی ہیں، ان کے رائٹس بھی غصب کیے جا رہے ہیں، ان کی جائیداد کو بھی غصب کیا جا رہا ہے. اگر وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں غلط طریقے سے تو اس میں بھی ہمیں نصیحت کرنی چاہیے، نہ یہ کہ ان کے ساتھ کچھ برا نہیں ہو رہا. بلا شک برا ہو رہا ہے. اب ٹی وی پہ اگر کسی کو کام کرنے ہیں اچھے تو ڈرامے بنائیں جو ہے اس کے بارے میں. آپ ڈرامے بنائیں کہ اتنے علماء دیوبند سرحد میں ہیں، یعنی خیبر پختونخوا میں، پھر یہ ونی کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ونی؟ اب ونی کیا چیز ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کر اس کی بہن کو یا بیٹی کو اس دوسرے خاندان کے حوالے کر دیا جائے. کیا وجہ ہے کہ علماء دیوبند نے اس پر کبھی جہاد نہیں کیا، اس پر کبھی تلوار نہیں اٹھائی، اس پر کبھی شور نہیں کیا؟ کیوں وہ ایسے جرگے کے حصہ بنے رہے؟ کبھی اس پر ڈرامہ بنایا جائے. اسی طریقے سے یہ جو مختلف دین کے نام پر تحریکیں اٹھیں، طالبان ہو یا القاعدہ ہو یا بوکو حرام ہو یا IS ہو، انہوں نے جو خواتین کے ساتھ کیا، ان کی جو آبروؤں کو لوٹا، انہیں جو کنیز بنایا، اس پر ڈرامے کیوں نہیں بنائے جائے؟ پاکستان میں غیرت کے نام پر لڑکیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے آنر کلنگ میں. کیا علم ہے کسی کو کہ پاکستان اگر کسی چیز میں آگے ہے تو ان میں سے ایک آنر کلنگ؟ اس وقت دنیا میں آنر کلنگ میں نیپال، انڈیا اور پاکستان آگے، اور ان تینوں میں پاکستان سب سے آگے. اور یہ سب سے زیادہ ذلت کا مقام ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ انڈیا والے مسلمان نہیں ہیں سب کے سب، نیپال میں مسلمان نہیں ہیں. ہم دعویٰ کرتے ہیں بہترین امت ہونے کا. اب اگر ہم لوگ آنر کلنگ میں سب سے آگے ہیں تو اس کا مطلب ہے خواتین پہ ظلم ہو رہا ہے. اس پہ ڈرامہ اندرون سندھ میں لڑکیوں کی شادی قرآن سے ہوتی ہے، یا جائیداد کے لیے لڑکیوں کو بٹھا دیا جاتا ہے، اور اگر لڑکیاں شادی کر لیں تو کاروکاری کے چکر میں قتل کر دیا جاتا ہے. تو ڈرامے بنائے جائیں کاروکاری کے بارے میں. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کاروکاری کے چکر میں تو اتنی لڑکیاں مار دی، اور یہ بہت ہم کھل کے بات کر رہے ہیں. کیا کارا کے چکر میں بھی کبھی ان علاقوں میں کچھ ہوا؟ کیا لوگوں کو پاکستان کے بعض صوبوں اور شہروں کا اندازہ نہیں ہے کہ وہاں پر بچوں کے ساتھ کیا حرکتیں ہوتی ہیں؟ کیا یہ علم ہے کہ فار ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا اور عرب کنٹریز میں سب سے زیادہ ریپ ہوتا ہے وہ لڑکوں کا ہوتا ہے اور بچوں کا ہوتا ہے؟ یہ کون کرتا ہے؟ لڑکیاں کرتی ہیں. قبر میں لاشوں کی جو عزتیں لوٹی جاتی ہیں یہ خواتین کرتی ہیں کہ مرد کرتے ہیں؟ تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ جو بھی دیندار بنتا ہے اس میں ایک شدت آ جاتی ہے، اور کوشش وہ کرتے ہیں کسی طرح سے خواتین کو دبایا جائے. اور بلا شک خواتین کے بہت ساری جگہ حقوق پامال ہو رہے ہیں، ان کو حقوق دینے چاہیے، ان کو رائٹس دینے چاہیے. لہٰذا بہت سارے ایسے موضوعات ہیں، ان پہ ڈرامے بننے چاہیے، ان پہ فلمیں بننی چاہیے، ان پہ بات ہونی چاہیے. اور اگر کوئی بہت زیادہ مذہبی ہے تو اس کو تو بلا شک ڈرامے وغیرہ بنانے بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کو تو پوچھنا چاہیے کہ اس طرح سے بے پردہ لڑکیوں کو ٹی وی پہ لایا جائے نہ لایا جائے، یا بعض وہ کام کہ جو بالکل شریعت میں حرام ہے ان کو دکھایا جائے کہ نہ دکھایا جائے. اچھا کچھ بھی نہ دکھائیں، بے پردہ جو خواتین کو لا رہے ہیں، بالآخر اس کا کیا حکم ہے؟ اب آخر میں ہم توجہ دلائیں کہ یہ جو طاغوت کا شور ہے، بلا شک طاغوت کی مخالفت کرنی چاہیے، لیکن یہ جو طاغوت کا شور شروع کیا تھا سید قطب نے اور مودودی صاحب نے شروع کیا تھا، اور اس کے پیچھے در حقیقت پالیسی یہ تھی کہ رشیا کو اس خطے سے دور رکھنا ہے، اور امریکہ پورا سپورٹ کر رہا تھا تاکہ ان علاقوں میں رشیا والوں کا اثر رسوخ نہ ہو. لیکن ہم سوال کرتے ہیں کہ طاغوت کا نظام تو غلط ہے.
اب لانا کس کو ہے؟ یعنی ایک ملا کو بٹھا دیا جائے اور وہ قتل عام کرے، دیوبندی کو بٹھا دیں جو بریلوی و شیعوں کو کافر کہے، یا بریلوی کو بٹھا دیں جو ان دونوں کو کافر کہے۔ تو ہماری درخواست ہے ہر اس فرد سے کہ جو طاغوت کا زیادہ شور مچا رہا ہے، اگر آپ اس جمہوری نظام کو طاغوتی کہیں گے اور پھر کسی ملا کو بٹھائیں گے تو جو رہا سہا دین ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا کر سکتے ہیں مولوی ملا، تو آپ طالبان کا حال دیکھ لیں کہ یہ ہے وہ اسلام کہ جو آپ طاغوت کے مقابلے میں لانا چاہتے ہیں، کہ کیا کیا طالبان نے۔ اب ممکن ہے کوئی مثال دے اس نئی طالبانی حکومت کی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب یہ مدرسے سے نکلے تھے تو بڑے دہشت گرد تھے، بہت قتل عام کر رہے تھے، ساری دنیا ان کی مذمت کر رہی تھی۔ اب اس دفعہ یہ طالبان اچھے ہو گئے تو سوچیں تو صحیح کیسے اچھے ہو گئے؟ قطر میں امریکہ کی تربیت سے اچھے ہو گئے۔ تو اگر آپ کو ایسی ہی اسلامی حکومت لانی ہے تو ولی الاسلام والسلام۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی جتنے وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو بڑا مسلمان ظاہر کرتے ہیں، پکا مسلمان ظاہر کرتے ہیں، ان کو توفیق عطا فرمائے کہ ان کی زبان نرم ہو۔ اور آخر میں دونوں برادران سے ہماری درخواست ہے کہ جو ہم نے پہلے بھی کی کہ دین سے دور کرنے کے لیے مولوی ملا کافی ہیں، کوشش کریں کہ لوگوں کو اس دین کے نام پر شدت کے ذریعے سے دین سے دور نہ کریں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔